صفحہ نمبر 169، معارف الحدیث جلد دوم، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 169، 169۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ کی ایک حدیث میں، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس طرح ہے کہ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہوں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونے میں حسن اخلاق کی دولت کو خاص دخل ہے۔ حسن اخلاق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کی دعا بہت سے موقعوں پر مختلف الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کتاب الدعوت میں آپ کی وہ دعائیں نقل کی جائیں گی۔ یہاں ان میں سے صرف ایک دعا اور بھی پڑھ لیجئے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کچھ تفصیل روایت کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے دوران نماز میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے، ان کو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ حدیثیں حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت سے متعلق تھیں۔ اب آگے مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات درج ہوں گے جن میں آپ نے خاص اخلاق حسنہ کی ترغیب دی ہے یا برے اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔